اور یہاں کہہ دیتے ہیں اختلاف امتی رحمت، وہ کون سا اختلاف ہے جو آپ کو یہاں اگر دنیا میں دیکھیں تو اس کے پیچھے رحمت نظر آتی ہے، محبت نظر آتی ہے؟ محبت کا خاتمہ ہی اختلاف ہے. ایسے ہی ہے. اور یہ اس طریقے سے عبارتیں بنا کر لوگوں کو یہاں پہ گمراہ کیا گیا. آج جو سورہ فاطر کی میں نے آیت نمبر 44 اور 45 پڑھی ہے، یہ بڑی عجیب سی اس میں پیغام ہے، عجیب پیغام اسے کہتے ہیں. اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو کہتے ہیں زمین میں چلو پھرو، سیاحت کرو. ہم تو گھر سے نہیں نکلتے، اپنے شہر سے نہیں نکلتے، اور اللہ کا حکم ہے پھرو، یسیرو فی الارض، زمین پر گھومو. اور گھومنے سے پتہ چلتا ہے، جب ہم بھی گھومتے تھے تو ہمیں بھی ٹیکسلا میں وہ آثار قدیمہ نظر آئے. جب ہم بھی گھومتے تھے تو ہمیں پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا نظر آتا تھا کہ بھائی یہاں لوگوں کے پورے محلات زمین میں دھنس گئے. صرف روشن دان تک اوپر ہے بلڈ کے، باقی زمین میں بندوں سمیت دھنس گئیں. بھائی کیوں دھنس گئیں؟ وہ جب قرآن پڑھا، مطالعہ کیا تو پتہ چلا یہ اللہ کے نافرمان تھے، خدا نے دھنسا دیے زمین میں. یہ آپ بالا کوٹ کو دیکھ لو، یہ جو زلزلہ آیا 2008 میں یا 5 میں، 8 اکتوبر تھا، 5 کا سن تھا. کتنی یہ عبرت کا نشان تھا کہ اللہ زمین کو ایسے ہلاتا ہے، کیونکہ دہریوں کا یقین خدا پہ نہیں ہے. وہ پھر ایسی ویسی باتیں نکالتے رہتے ہیں. لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. اللہ کا سٹائل دیکھو، انداز کلام دیکھو، اور فرمان قرآن دیکھو، کس استفہامی انداز سے اللہ کہتا ہے اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ. یعنی ہمارے ہاں ہم غریب ہیں، پاکستانی غریب ملک ہے، مقروض ملک ہے. ایسے ہی ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے باہر نکل کے دیکھیں. صبح سے شام، شام سے صبح ہم مزدوریاں کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، ملازمتیں کرتے ہیں، کھا کوئی جاتا ہے، کھا کچھ کوئی اور لوگ جاتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین قرآن میں سورہ فاطر میں کہتے ہیں اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلکم. کیسا سٹائل ہے؟ یعنی ایسا سٹائل ہے جیسے وہ دو دوست بیٹھے ہوں نا آپس میں. یہ اللہ کا سٹائل بتا رہا ہوں، انداز کلام. دو دوست بیٹھے ہوں نا تو وہ پتہ کیا کرتا ہے، ساتھ والا انگلی لگایا کرتا ہے، اوے اس کو نہیں دیکھا، کرتے ہیں نا ایسے رمیز. دو دوست بیٹھے ہو نا تو دوسرے دوست کو آگاہ کیسے کرتے ہیں؟ یا تو اس کے کندھے کو ہلاتے ہیں ایسے، یا انگلی لگاتے ہیں، یا اگر منہ اس کی طرف ہے تو اس کو اشارہ ایسا کرتے ہیں، تم نے وہ نہیں دیکھا. اللہ بھی اسی انداز سے بندوں سے بات کر رہا ہے. کتنا پیار ہے اللہ کو اپنے بندوں سے. یار سوچا کرو، اصل میں جب ہم انداز قرآن کو سمجھیں گے نا، ہمیں لطف آئے گا قرآن پڑھنے میں. اور جب ہم مولویوں کی زبان کو دیکھیں گے نا، ہم قرآن سے بھی دور ہو جائیں گے. کیونکہ مولوی نے کیا کرنا ہے؟ مولوی نے تو تمہیں جہنم میں لے کے جانا ہے. جنت تو مولویوں کے لیے ہے نا، اسی لیے تو معاشرہ سارا سائڈ پہ ہے. ساری رات تقریر کرتے رہتے ہیں، صبح کہتے ہیں یار مولوی تو 10 بھائی جہنم چاہے ملنا، جنت کی ملنا پتہ کوئی نہیں. جنت کی طرف کم لے کے جاتے ہیں. اور جنت کی طرف جائیں گے کیسے؟ اگر ہم قرآن کا انداز کلام سمجھیں گے. اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ سورہ فاطر کی آخری 2 آیتیں ہیں. سورہ فاطر ہے 22واں پارہ. کیا فرمایا؟ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. اللہ کہتا ہے اوئے ایسے کر کے بندوں کو دیکھا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے پہلی والوں سے میں نے کیا کیا. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کوئی بڑا تیر مارا ہوا ہو نا، بڑا تیر مارا ہو، بڑا کوئی قبضہ کیا ہو، یا بڑا بندے مارے ہوں، یا کسی کو لوٹا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ او تو جانتا نہیں ہے انہوں نے میں کی کیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ قرآن ہے بھائی. جس دن ہمیں انداز قرآن سمجھ آ گیا نا، تفسیر پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ الگ مولوی ہیں، وہ جو قرآن خود نہیں پڑھنا جہنم میں چلے جاؤ گے.
ہم سے ہی پڑھو، کیونکہ تیرا جو انداز ہے وہ ہمیں وہیں لے کے جائے گا۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ بندوں کو کہہ رہا ہے اول مجھے۔ اچھا یہ سمجھو کہ اس انداز سے اللہ بات کر رہا ہے جیسے دو دوست آپس میں بات کرتے ہیں، اور اللہ بندوں کا دوست ہے۔ اللہ نے نفرت اتاری نہیں ہے، محبت ہی اتاری ہے، منشور اتارا ہے، مینیفیسٹو اتارا ہے، دستور حیات اتارا ہے۔ تو اللہ کا دستور حیات میں نفرت کیسے ہو جائے گی؟ آپ کے یہاں سیکولر پارٹیاں اور مذہبی پارٹیاں دستور بناتی ہیں، مینیفیسٹو بناتی ہیں، ایسے ہی ہے، ان میں کوئی نفرت کا پہلو ہوتا ہے؟ تو خدا جس نے ان بندوں کو تخلیق کیا، زمین و آسمان کو تخلیق کیا، اس کے مینیفیسٹو میں کیسے ہوگا نفرت کا؟ ذرہ بھی نہیں ہے۔ کتنے پیار سے اللہ کہتا ہے اپنے بندوں کے کندھوں کو ہلا کر، اے تم نے دیکھا نہیں تم سے پہلوں کے ساتھ میں نے کیا کیا؟ یہ اس کا ترجمہ ہے، یہ اردو میں کر دیا، اور پنجابی میں جو کریں گے، سرائکی میں کریں گے، سندھی میں اگر مولوی نے قرآن کو انہماک سے پڑھا ہے اور وہ دلچسپی سے اس نے تعلیم حاصل کی ہے، تو قرآن کو جب تیری زبان میں سمجھائے گا، کعبے کے رب کی قسم ہے تو خود اٹھ کے قرآن اٹھا کے پڑھنا شروع کر دے گا۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم۔ اے بندیا، اور تو نے دیکھا نہیں تو اس سے پہلوں کے ساتھ میں نے کیا کیا؟ یا اللہ کیا کیا؟ کون اشد منہم قوہ۔ اللہ آگے پھر کہتا ہے اس کو کندھا ہلا کے، وہ تیرے تو زیادہ طاقتور تھے۔ کیا کہا رب نے؟ تیرے سے زیادہ طاقتور تھے، جن کا حشر جا کر دیکھو زمین میں چل کے، زمین میں چلو، گھر سے باہر نکلو، شہر سے باہر نکلو اور دیکھو دنیا کو، زمین پہ دیکھو میں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، وہ بھی تیرے سے زیادہ طاقتور تھے۔ جیسے ہم نہیں کہتے تو کی شے ہے، تیرے بڑے بڑوں کو میں نے دیکھا ہے، کہتے ہو نا جو جگے ہوتے ہیں بدمعاش ہوتے ہیں، بڑی صاحب ایسے ہی ہے نا، جو بڑے بڑے بدمعاشوں کے ساتھ کچھ کر دے وہ اس کی اگلی نسلیں بھی بتاتی رہتی ہیں، تمہیں پتہ نہیں فلانے کے ساتھ میں نے کیا کیا، تو کیا چیز ہے؟ اللہ نے بھی ایسے کہا تم زمین پہ نکل کے تو دیکھو تم سے پہلوں کے ساتھ میں نے کیا کیا۔ اور پھر اللہ کہتا ہے وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وہ تیرے سے زیادہ طاقتور تھے۔ وہ جس امت پہ قرآن اترا ہے، جس نبی پہ قرآن اترا ہے، اس قرآن کی آگاہ وہی امت ہے، وہی ملت ہے، اسی دور کے انسان ہے جس دور میں پیغمبر محمد مصطفیٰ مبعوث ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے اس آیت سے آگاہی ہمیں دی جا رہی ہے کہ تم باہر نکل کے دیکھو کہ اللہ نے تم سے پہلو کے ساتھ کیا کیا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کانوا اشد منہم قوہ، وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، میں نے وہ بھی لپیٹ دیے، دنسا دیے، پھاڑ دیے، ریزہ ریزہ کر دیے، اوپر اٹھا کے زمین میں گرا دیے، سمندر میں غرق کر دیے۔ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، زمین پہ ایسے لٹا دیے جیسے درختوں کے تنے۔ قوم سمود ایسی قوم تھی، ہم درخت کٹوانے کے لیے کلہاڑیوں والے اور آریوں والے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ قوم سمود وہ تھی جو بڑے سے بڑے درخت کو ایسے پکڑ کے زمین سے اکھاڑ کے پھینک دیتی تھی، اور جب اللہ کی نافرمانی بھی آئی خدا نے اس کو زمین پہ ایسے بچھا دیا جیسے وہ درختوں کو اکھاڑ کر زمین پہ بچھاتے تھے، جیسے کل آپ کے شکارپور میں ڈاکوؤں کو بچھایا گیا۔ پڑھی خبر کسی نے؟ پڑھی ہے نا؟ اچھا یہ کیوں بچھایا انہوں نے؟ آپ جہاں دیدہ لوگ ہیں، کب سے یہ سندھ کے اندر جن کا نام کچے کے ڈاکو ایک لقب دیا ہوا، انہوں نے عوام کو لوٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، گھر اجاڑ رہے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہیں، بے غیرتی کر رہے ہیں، عصمت دری کر رہے ہیں، کسی حکومت کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگی۔ جب گھر میں پالے ہوئے سانپوں نے انہی کو ڈسا ہے، ان کے ڈی ایس پی کو گولیاں ماری ہیں، تو ان کو سارے ڈاکوؤں کے ٹھکانے بھی نظر آ گئے، گھر بھی نظر آ گئے، ان کا اسلحہ بھی نظر آ گیا، پھر ان کی لاشیں بھی اٹھا کر چوک پہ لانی
نہیں کہ ان کے اندر طاقت آ گئی، اس کا مطلب ہے کچے کے ڈاکو کوئی پرائی چیز نہیں، سندھ حکومت کے پالے ہوئے سانپ ہیں۔ اگر وہ ڈی ایس پیز کو گولیاں نہیں مارتے، کیا یہ آپریشن کر کے شکارپور کے چوک پہ ڈاکوں کو لٹاتے؟ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ۔ اور ظالمو، زمین پہ چل کے دیکھو، خدا نے تم سے طاقتور ترین قوموں کو سڑکوں پہ ایسے بچھا دیا جیسے درختوں کے تنے گرائے ہوئے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ بھی تو ہونی چاہیے نا، کیا وجہ تھی؟ خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرتے تھے، قوموں پہ ظلم کرتے تھے، خدا کے بندوں پہ ظلم کرتے تھے، کیونکہ وہاں تو نمازیں تھیں نہیں، وہاں تو روزے تھے نہیں، وہاں تو 5 نمازیں تو نہیں تھیں، وہاں 30 روزے تو نہیں تھے، وہاں حج بیت اللہ تو نہیں تھا، وہاں عمرہ کے لیے قومی خزانے میں لوٹ مار کا تو موقع ہی نہیں تھا، عمرہ ہی نہیں تھا، تو کیسے خزانے میں لوٹ مار کرتے ہیں؟ 2 برائیاں خدا نے زمین پہ تنوں کی طرح بچھا دیے۔ ایک برائی، خدا کے ساتھ زمین پہ شرک کرتے تھے، دوسرا زمین پہ خدا کے بندوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ ظالم اور مشرک، خدا نے ان کو موت کے گھاٹ عبرت کا نشان بنا دیا اور امت مصطفیٰ کو بتا دیا کہ وہ تم سے طاقتور تھے جن کو ہم نے عبرت کا نشان بنایا ہے۔ تم بھی شرک کرو گے اور ظلم کرو گے تو انجام یہاں نہیں تو وہاں۔ احشر الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، جب حشر لگے گا سب پتہ چلے گا۔ پھر آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض۔ بتا دیا نا اللہ نے، زمین پہ چل کے دیکھو میں نے کیا کیا، کانوا اشد منہم قوہ، وہ تم سے طاقتور تھے۔ پھر اللہ کہتا ہے مجھے جانتے ہو؟ اللہ کو پہچانو، الرحمن علی العرش استویٰ، اس کے اوپر کچھ نہیں، عرش کے اوپر کچھ بھی نہیں، اور اللہ عرش پہ ہے۔ اللہ سمیع بصیر ہے، لطیف خبیر ہے، مجیب قریب ہے، قادر قدیر ہے۔ آواز زیادہ لگ رہی ہے نا؟ زیادہ ہے آواز، ہٹ رہے ہیں کہاں؟ اللہ کون ہے؟ دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ قرآن میں آیا ہے نا سمیع بصیر، مجیب قریب، قبول کرتا ہے، انتہائی قریب ہے، من حبل الورید ہے۔ اچھا مولویوں نے غلط سمجھ لیا، ان کے اللہ نے کہا کہ میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شارک سے قریب ہوں۔ مولوی نے کہا شاید اتنے ہی ہے نا، وہ کیا من وچ رب پتہ نہیں اس طرح کو بنا رکھتے شعر، اللہ ہر شے میں وحدت الوجود، ہر شے میں اللہ، نعوذ باللہ۔ تو پھر نحنو کیوں کہا؟ اللہ تو ایک ہے، احد ہے، واحد بھی نہیں، اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، اللہ بے نیاز ہے، تو پھر ادھر کدھر ہے؟ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تو مستوی عرش ہے۔ جیسے میں مستوی ممبر ہوں، آپ مستوی صف ہیں، کوئی مستوی بیڈ ہے، کوئی مستوی ٹرک ہے، لیکن جو سب سے اوپر ہوگا وہ عرش ہے۔ اور اللہ کہتا ہے میں عرش پر مستوی ہوں، دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، لیکن میرے دیکھنے اور سننے کی صلاحیت یہ ہے کہ تیرے جو دل میں ہے وہ مجھے پتہ ہے۔ وَهُوَ يَعْلَمُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، جو تمہارے سینوں میں ہے وہ بھی وہ جانتا ہے، کیونکہ وہ لطیف خبیر ہے، باریک ترین خبر کو بھی رکھتا ہے۔ اور اب کیا کہتا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ۔ گھوم لیا زمین پہ، دیکھ لیا لوگوں کو،
بڑے بڑے طاقتوروں کا انجام دیکھ لیا، پھر اللہ کہتا ہے مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ وما کان اللہ لیعجزہ، زمین و آسمان میں کوئی چیز مجھے عاجز نہیں کر سکتی کیونکہ میں سب سے اوپر ہوں۔ دوسری غلطی مولویوں کی پکڑی گئی۔ اللہ کہتا ہے کوئی زمین و آسمان کے اندر چیز مجھے عاجز نہیں کر سکتی، مجھے پکڑ نہیں سکتی، مجھے جھکا نہیں سکتی، مجھے منوا نہیں سکتی۔ مولوی کہتا ہے اللہ ہر جگہ پہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میں عرش پہ ہوں۔ پھر کیا کہتے ہیں ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ کا دایاں پاؤں جنت پہ ہے، بایاں پاؤں جہنم پہ ہے۔ یہ کہتا ہے ہر جگہ پہ ہے۔ یار عقیدہ بناؤ، عقیدہ درست نہیں ہے تو عبادت کا کیا فائدہ؟ جب عقیدہ صحیح نہیں ہے تو کلمے کا بھی اعتبار نہیں ہے، نماز کا بھی ہے۔ مشرک کی نماز کہاں قبول ہوگی؟ اور اللہ نے تو مشرک اور ظالم کو تحت کر دیا ہے، برباد کیا ہے، دفنا دیا ہے، عذاب میں مبتلا کر دیا ہے، زمین میں دنسا دیا ہے۔ جب عقیدہ مشرکانہ ہے تو نجات ممکن نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، میں عرش پہ مستوی ہوں، سب کو دیکھ۔ اچھا جو سب سے اوپر ہوگا، اور یار ایفل ٹاور پہ کیوں چڑھتے ہو پورا بیریا ٹاؤن دیکھنے کے لیے؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ سب سے اوپر ٹاور بنا کر اوپر جا کے کراچی کا نظارہ کرتے ہو تو اللہ نے تو پوری کائنات کو دیکھنا ہے، زمین و آسمان کو دیکھنا ہے، تو اللہ کیسے نیچے ہوگا؟ اللہ بھی عرش پہ ہے۔ عقل نو ہاتھ مارو مولویوں، نہیں تو میرے ہاتھ بڑے کوڑے نے، سیدھی گل کر دینا۔ اسی لیے تو آگے کچھ نہیں کہتے۔ وما کان اللہ لیعجزہ، اچھا پھر کوئی اوپر ٹاور کے کھڑا ہو نا، یا وہ خودکشی کرنے والے کھمبے پہ چڑھ جاتے ہیں، نیچے سے کھڑے لوگ صرف آوازیں لگاتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، مناتے ہیں یار نیچے آ جا، کیونکہ عاجز کھڑے ہوتے ہیں نیچے، وہ اوپر ہے۔ یہاں سے بھی ان کو سمجھ نہیں آتی کہ خدا ہر جگہ کیسے ہو گیا؟ کملو، خدا اتنا اوپر ہے کہ زمین و آسمان ساری خدا کے سامنے عاجز ہے، اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، زمین و آسمان میں کوئی رب کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اس آیت سے پتہ چلا یہ عقیدہ فاسد ہے، مشرکانہ ہے کہ خدا ہر جگہ پہ ہے۔ خدا سمیع بصیر ہے، لطیف خبیر ہے، حکیم قدیر ہے، مجیب قریب ہے، غفور الرحیم ہے، لیکن ہر جگہ نہیں ہے، عرش پہ مستوی ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے وما کان اللہ لیعجزہ، میری آنکھ جیسی کسی کی آنکھ نہیں ہے، میرے ہاتھ جیسا کسی کا ہاتھ نہیں ہے، میرے پاؤں جیسا کسی کا پاؤں نہیں ہے، میری سماعت کان جیسا کسی کا کان نہیں ہے۔ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء، کوئی چیز اللہ کی بصارت کو، اللہ کی سماعت کو روک نہیں سکتی کیونکہ وہ سب سے اوپر ہے۔ کتنا بڑا اللہ نے اس آیت کے اندر۔ اچھا پھر آگے دیکھو، پھر اس آیت کے اگلے حصے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، دیکھو اللہ نے ان دو آیتوں کے اندر پورا جو انسان ہے نا، انسان کی پیدائش سے موت سے حشر سے قیامت تک کا منظر ان دو آیتوں میں بیان کر دیا۔ پہلے کیا کہا؟ مجھے اس طرح مانو کہ میں عرش پہ مستوی ہوں، سب کو دیکھتا ہوں، سب کو سنتا ہوں، سب کے فیصلے کرتا ہوں، سب کی خبر رکھتا ہوں، دلوں کی خبر رکھتا ہوں۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو پھر ہر جگہ والا عقیدہ ختم۔
اور اگر یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ سب سے اوپر نہیں ہے، ہر جگہ ہے، اچھا ان اللہ مع الصابرین، اس کو دلیل بناتے ہیں کہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے، تو یہ کس نے کہا کہ اس جگہ پہ ہے؟ اللہ مظلوموں کے ساتھ ہے، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، اللہ مجبوروں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ عدل کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو عدل کے بیچ میں نہیں ہے، آسمان سے عدل کرنے والوں کا پروانہ لکھتا ہے کہ یہ جنتی ہیں، حق پر قائم ہے۔ اور اگر اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے تو اتنے انبیاء، 1.25 لاکھ انبیاء کیوں بھیجے ہیں؟ فرشتہ جبرائیل آسمان سے زمین پہ کیوں آتا رہا؟ ادھر سے ادھر ہوتا رہتا، جبرائیل نازل ہی ہوتے تھے نا۔ یار عقیدہ بنا کے جانا ہے آج، خام خواہ مولوی کو سن کے کان جھاڑ کے نہیں جانا ہے، اور جیسے ایک اس کان سے سنو اس کان سے نکالو، بیکار مولوی پکڑا یار بٹی صاحب۔ جبرائیل آسمانوں سے نازل ہوتا تھا نا وہی لے کر، اور یہ تو پتہ ہے نا۔ تو اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے تو جبرائیل ہوتے کی لینڈ اندر سے، فرشتے آسمان پہ کیا کرتے تھے؟ پکڑا کرو مولویوں کو، نہیں پکڑ سکتے تو مجھے بتایا کرو، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ وہ عقل کرو یار، جاہل مومن نہیں ہو تم۔ جو شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے اگر وہ جاہل کرو اس کو 80 کوڑے لگنے چاہیے۔ جب کلمہ پڑھا ہے تو تجھے علم آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ، اور محمد اس کے رسول ہیں، اللہ کے رسول۔ تو علم تو آ گیا نا، اتنا علم تو آ گیا کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ عبادت صرف سر ٹیکنا نہیں ہے، ہر بات میں اللہ کی ماننی ہے، یہ عبادت ہے۔ نہیں سمجھے؟ آگے اللہ کہتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اسی آیت کا یعنی 44 کے بعد 45 نمبر آیت میں، اس سے پہلے اللہ نے جب پہلی آیت مکمل کی نا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا۔ کم غلط ہو گیا، بالکل غلط ہو گیا۔ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا۔ دیکھو اب دیکھو، عبدالعلیم نام سنا ہے؟ ہاں، علیم خان بھی ایک پاکستان میں پھرتا ہے۔ یہاں اللہ کیا کہتا ہے؟ انہ کان علیمًا قدیرا۔ پہلے کیا کہا؟ زمین و آسمان میں کوئی چیز مجھے عاجز نہیں کر سکتی، یہ عقیدہ بنا لو۔ اللہ سب سے اوپر ہے، اللہ عرش پہ مستوی ہے، کوئی چیز اللہ کو منوا نہیں سکتی، عاجز نہیں کر سکتی، جھکا نہیں سکتی۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ خود کہتا ہے قرآن میں لیس کمثلہ شیء، میرے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اللہ کے مثل کچھ نہیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے ہاتھ کی مثال نہیں، اللہ کی آنکھ کی مثال نہیں، اللہ کے کان کی مثال نہیں، اللہ کے پاؤں کی مثال نہیں، اللہ کی سوچ و بچار کے مطابق کسی کی سوچ نہیں۔ پھر آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ انہ کان علیمًا قدیرا۔ وہ اللہ وہ ہے جو علیم ہے اور قدیر ہے، علم بھی سب سے اعلیٰ رکھتا ہے، قدرت بھی سب سے اعلیٰ رکھتا ہے۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ مولوی اٹھتا ہے پگڑی باندھ کے کہتا ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اور کملی رن دیا پترا، تجھے شرم نہیں آتی؟ پیغمبر کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تو کہتا ہے قبضہ ہے قدرت۔ یہ قبضے تک چکرانچ پہ آئے تو قبضہ مافیا تو بڑا چکر ہے کراچی تے لاہور وچ۔ اور پیغمبر کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم، وہ ذات خدا کی ذات ہے۔ مولوی کہتا ہے قبضہ ہے قدرت میں۔ یہ قبضہ کتوں کٹے گی؟ قبضہ دو جگہ پہ ہوتا ہے، یا پلاٹ پہ ہوتا ہے یا دروازے کی چوکھٹ پہ ہوتا ہے۔ فضل بھائی گلیں سیدھیاں نے، کوڑیاں تو نہیں ہے تو میں میٹھا کر کے اسلام پیش کرنا، میٹھا میٹھا اسلامی بھائی۔
یار پوچھتے کیوں نہیں ہو؟ جس دن آپ جیسے لوگوں نے مولویوں سے پوچھنا کہ تو پڑھو تو پوچھو، وہ تو کہنا پڑھنا ہی کوئی نہیں قرآن۔ امام ابن حبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ قرآن کو پڑھنے سے منع کرتے ہیں وہی در حقیقت جاہل ہیں۔ وہ بھلے مفتی کا لقب لگا لے یا علامہ کا لگا لے، جو مرضی پگڑی باندھ لے، جبہ پہن لے، جو مرضی کر لے، قرآن کو جب تک خود نہیں پڑھو گے جاہل رہو گے۔ اللہ کیا کہتا ہے قرآن؟ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا۔ اللہ کہتا ہے میں سب کا علم رکھتا ہوں، سب پہ قدرت رکھتا ہوں، کیونکہ سب سے بلند ہوں۔ ایک بات حل ہو گئی۔ اگلی آیت میں، آیت نمبر 45 سورہ فاطر، پارہ نمبر 22 اور میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب طرح تو نہیں دسنا چیپٹر فلانا ورسز فلانا۔ اللہ کہتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا۔ آج آیتوں بس 2 آیتوں کے ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر میں پکڑنے پہ آ جاؤں نا تمہارے اعمال کی وجہ سے، بِمَا كَسَبُوا، جو تم کرتے ہو، جو تم کسب کرتے ہو، کماتے ہو، یعنی جو کردار تم زمین پہ ادا کرتے ہو، اگر میں اس پہ پکڑنے پہ آ جاؤں، مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین پر کوئی جانور بھی نہ چھوڑوں، کوئی چلنے والا نہ چھوڑوں، رینگنے والا نہ چھوڑوں۔ اچھا یہ رینگنے والے جانوروں اور ان کا کیا قصور ہے؟ کیونکہ اشرف المخلوقات تو ہم ہیں، زبان و بیان تو ہمارے پاس ہے، انسانوں کے پاس ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہارے ان جرائم کا بوجھ اتنا ہے کہ جب عذاب میرا گرے گا کچھ نہیں بچے گا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ پھر اللہ کو رحم آ گیا۔ پہلے کہتے ہیں رب اگر تمہارے کرتوتوں کے بدلے میں پکڑنے پہ آ جاؤں تو زمین پر کوئی چلنے والی چیز نہ چھوڑو، لیکن پھر بھی وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ، میں اس کو مؤخر کر دیتا ہوں، ڈیلے کر دیتا ہوں، مہلت دے دیتا ہوں، تاخیر کر دیتا ہوں، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک خاص وقت تک، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب میری اجل آئے گی نا بس۔ یعنی یہ قرآن کی سورہ فاطر میں پہلے کیا کہا؟ اولم یسیروا فی الارض، 44 نمبر آیت کیسے شروع کی؟ زمین پہ چل پھر کے دیکھو تم سے پہلوں کے ساتھ کیا کیا، کانوا اشد منہم قوہ، وہ تم سے بڑے طاقتور تھے، ایسے کہا نا۔ پہلے کہا چلو پھرو، یعنی پیدا ہوا بندہ، ہوش آئی، بلوغت پہ آیا، کہا زمین پہ چل کے دیکھ تم سے پہلوں کے ساتھ میں نے کیا کیا ہے۔ اگر چلنے کی فرصت نہیں ہے قرآن کو پڑھ کے دیکھ، ہر قوم کا قصہ موجود ہے، کس قوم کو کس جرم کی وجہ سے اللہ نے پکڑا، عبرت کا نشان بنا دیا، ختم کر دیا۔ پھر اگلی آیت میں، یعنی یہ ابتدا ہے بندے کی، کہاں سے؟ اولم یسیروا، چل پھر کے دیکھو، یعنی چلنے پھرنے کے قابل ہوا، دنیا کے مناظر دیکھو، عبرت پکڑ۔ دوسری آیت میں کہا کہ اگر میں پکڑنے پہ آ جاؤں تو زمین پر کسی چلنے والی چیز کو نہ چھوڑوں، یعنی ابتدا سے انتہا ان 2 آیتوں کے اندر بندے کی موجود ہے۔ اور اگر انہی 2 آیتوں کا ترجمہ تفسیر خدا تمہیں عقل دے، جا کر خود پڑھو، کسی بھی تفسیر سے پڑھو، تمہارے اوپر اگر تمہارے دل کے اندر ایمان ہے تو رقت طاری ہو جائے گی کہ ابتدا سے انتہا 2 آیتوں میں موجود ہے۔ اور پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ میں زمین پر چلنے والی کوئی چیز نہ چھوڑوں، لیکن میں مؤخر کرتا ہوں، مہلت دیتا ہوں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب اجل آئے گی، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، پھر اللہ کہتا ہے پھر میرے بندے دیکھ لیں گے۔ پھر بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، عباد کہتے ہیں بندے کو، عباد کس کو کہتے ہیں؟ عبد کسے کہتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، آپ کو پتہ ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا، آپ کو بھی پتہ ہے؟ بڑی بات ہے، آپ کو بھی پتہ ہے؟ ماشاءاللہ، آپ کو بھی حاجی صاحب پتہ ہے؟ بھائی صاحب تو موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، یہ میں پڑھ لیتا ہوں ان کی جگہ۔ کیا کہتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، کون ہے عبد؟ بندہ کون ہے وہ؟ اس سے پہلے نام کس کا ہے؟ محمد کا، تو محمد تو بندہ ہے، تو نور کون ہے؟
نہیں سمجھ آئی؟ مولوی ابھی ربیع الاول گزر گیا ہے، ہاں چلو پھر آئے گا وہ پڑھتے ہیں نا، نور لایا، نور والا آیا، نور لایا، پتہ نہیں کیا۔ تو جب مسلمان ہونے لگا تھا، یہ کلمہ اسلام ہے نا، اس کو پڑھ کے بندہ مسلمان ہوتا ہے، ایسے ہی ہے۔ جب بندہ مسلمان ہوتا ہے کسی عیسائی کو، ابھی پچھلے دنوں ایک پوری فیملی آئی تھی مسلمان ہونے کے لیے، تو کیا کہتا ہے وہ؟ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ، گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو اے بابے جڑے کٹ رکھے نے، دربار بنا رکھے نے، مزار مشکل کشا بنا رکھے نے، داتا دستگیر بنا رکھے نے، غوث اعظم بنا رکھے نے، یہ کیا ہے؟ کلمے کا انکار ہے تو دستگیر زمین پہ ہے، کلمے کا انکار ہے تو داتا زمین پہ ہے، کلمے کا انکار ہے تو غوث اعظم زمین پہ ہے۔ نہیں سمجھے؟ بات سمجھ آئی ہے؟ اس کا مطلب ہے جس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھا ہے وہ مومن کامل ہے۔ وہ زمین پہ کسی کو نہ غوث مان سکتا ہے، نہ داتا مان سکتا ہے، نہ غریب نواز مان سکتا ہے، نہ وہ کیا ہے پاک پتن والا جو نہ پانچ تن مانگ سکتا ہے، نہ غوث اعظم مان سکتا ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، اس اسلام اب آدھا اسلام لایا ہے، کامل مومن نہیں بنا ہے۔ اسلام کا دوسرا حصہ کیا کہتا ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ تو جب تے نے ایمان کا کلمہ پڑھا، تو نے محمد الرسول اللہ کو اس کا بندہ مانا، تو پڑھنے کے بعد جب گھر گیا تو منکر ہو گیا، کہتا نور ہے۔ وہ جو منکر ہو جائے کلمے کا وہ کون ہوتا ہے؟ نہیں، منکر ہونے والا کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اور ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ حضرت علامہ فلانا۔ شرم نہیں آتی ہمیں؟ یہ اسی وجہ سے تمہیں کہا جاتا ہے قرآن نہیں خود پڑھنا، ترجمہ خود نہیں پڑھنا، وہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یار قرآن میں کرنٹ ہے، زہر ہے، نعوذ باللہ۔ قرآن پڑھنے سے کیا تیزاب زبان سے گرے گا؟ جب قرآن پڑھے گا اللہ کہتا ہے وَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا۔ اللہ نے مولویوں کے لیے شرط نہیں رکھی، کہا ہر بندہ قرآن پڑھے گا تدبر آئے گا، تفکر آئے گا، سوچ و بچار میں وسعت آئے گی جب ہر بندہ قرآن پڑھے گا۔ مولوی کہتا ہے سارے نہ پڑھے جے، میں ہی پڑھسا کیونکہ تسا پڑھ لیتے، تسا حلوہ کتنے دینا، کھیر کتنے دینی ہے، نیاز کتنے دینی ہے، نظر کتنے دینی ہے، پھر سارا دربار کتنے مننا ہے۔ جس نے قرآن پڑھ لیا وہ کبھی مشرک نہیں ہو سکتا۔